السلام علیکم، I'm Rafta Asif and you're watching the Foreign Desk. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایران کی پاور سٹرکچر پر حملہ کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا، پہلے انہوں نے 5 دن کا دیا تھا، اب انہوں نے اس کو انکریز کر کے 10 دن کا کر دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہماری نیگوشیشنز جاری ہیں، ہمارے مذاکرات جاری ہیں، اور جو فیک نیوز میڈیا دیتا ہے اس سے آپ دور رہیں. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں ایران کے آپ فارن منسٹر ہوں عباس اراغچی، یا پھر ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ ہوں، یا پھر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے اسپوکس پرسن ہوں، وہاں سے کہیں سے بھی نہیں لگتا ان کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کے کہ ایران کسی قسم کی نیگوشیشن چاہتا ہے یا کوئی مذاکرات چاہتا ہے یا اس طرح کا کوئی چانس ہے. ابھی ریسنٹلی وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ 5 سے 6 ہفتوں میں اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیا جائے اور اس کو جو بھی معاملات ہیں ان کو نمٹایا جائے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ٹرمپ نے ایران کو 10 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. ابھی بھی جب 5 دن کا یہ پاز لیا تھا، لوگوں کا تاثر تھا کہ شاید اس ٹائم فریم میں ایران پہ حملہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے اب اس کو ایکسٹینشن دے دیا. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں ایران کی طرف سے ابھی بھی انکار کیا جا رہا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کوئی نیگوشیشنز نہیں ہو رہی. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے، اور امریکہ میں تو اس وقت سب کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے تھے کہ جی ایران ایک روگ نیشن ہے اور روگ رجیم ہے اور میں ختم کر دوں گا، اور اب جب ان کو موقع ملا ہے تو اب وہ پازز پہ پازز رائٹ. اور اس کا ریزن وہ کیا بتاتے ہیں کہ جی وہ ٹاکس جو ایران مانتا ہی نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں بڑی اچھی جا رہی ہیں. تو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو سی کہ یہ ٹاکس ہمارے کہاں جاتی ہیں، ان کا کوئی آؤٹ کم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. لیکن دیکھیں اصل سٹوری اتنی آسان نہیں ہے، وہ پکچر جو پریزنٹ کریں وہ اتنی کلیئر نہیں ہے. امریکہ میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اب ریپبلکنس کی طرف سے بہت زیادہ، صرف ڈیموکریٹس نہیں، صرف اپوزیشن نہیں، ان کی اپنی جماعت کے اندر سے بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. کل ہی میں دیکھ رہی تھی CNN پہ کچھ ایسی سٹوریز، ایسی رپورٹس چل رہی تھیں جہاں پہ امریکن پبلک جتنا متاثر ہو رہی ہے، اور وہ دکھا رہے تھے پمپس دکھا رہے ہیں اور وہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کتنا اس کرائسس نے ان کو ہٹ کیا ہے فائنانشلی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب یہ اندازہ ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے، بھلے وہ اپنا پبلک اسٹیٹمنٹ جو مرضی دیتے رہیں، کہ وہ یہ جنگ ہار گئے ہیں، یہ ان کی مرضی کے مطابق نتائج فراہم نہیں کر سکی ہے. اچھا، سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز دیکھیے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ اسرائیل کے جو ملٹری چیف ہیں ایال زمیر، یہ اس شخص کی طرف سے جو کہ ان کا کہتے جی اسرائیل ڈیفینس فورسز بہت ہی زبردست فوج ہے دنیا کی، یہی بتایا جاتا ہے نا، اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ نیریٹو رہا ہے. اب ایال زمیر جو کہ اس فوج کا چیف ہے، اس نے یہ کیبنٹ میں، اسرائیلی کیبنٹ کے اندر یہ بات بولی ہے کہ جناب ہماری جو اسرائیلی ملٹری ہے نا وہ بالکل اپنی حد تک پہنچ چکی ہے، اور ہمارے پاس اب اتنا ڈینجرس سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری ملٹری ایک بریکنگ پوائنٹ پہ آ رہی ہے. اچھا، اب اسرائیل کی فورس کی آپ حالت دیکھیں، یہ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں پتا، obviously پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نظر آ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ویک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر انہی کا جو اسرائیل کا ملٹری چیف کا میں نے آپ کو بتایا، انہی کے اپنے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں اسرائیل کے، یار لپڈ، انہوں نے یہی کہا کہ ایک سیکیورٹی ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس فوجی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تعداد کم ہو رہی ہے. جتنے اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، ایک تو ابھی اس وار کے اندر آپ کو کبھی بھی صحیح نمبر پتہ نہیں چلتا ہے، امریکی فوجیوں کا وہ نہیں مانتے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کا وہ نہیں مانتے ہیں. لیکن آپ یاد کریں کہ جب وائٹ ہاؤس کی پچھلی ایک پریس ٹاک تھی، پریس بریفنگ تھی، اور اس میں بار بار جو کیرولائن لیوٹ ہیں پریس سیکریٹری وائٹ ہاؤس کی، ان سے کیا سوال ہو رہا تھا؟ ان سے بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جی آپ ہمیں جو ہمارے امریکن سولجرز اس میں مارے گئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس کیوں نہیں دے رہے، کچھ بتا نہیں رہے ہیں. سو بہت زیادہ ایسے تلخ حقائق ہیں امریکہ کے لیے جو وہ اپنی اس وقت عوام سے چھپانے کی کوشش کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جی اسرائیل کے کہنے پہ، اسرائیل کی ایما پہ، نیتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے میں نے ایران پہ حملہ تو کر دیا، یہ جنگ تو چھیڑ دی میں نے. اسرائیل کی اپنی فورسز جو ہیں وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. دیکھیں اسرائیل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکا ہو لڑکی ہو آپ کو فوج کی ٹریننگ لینی ہی لینی ہوتی ہے. پھر ریزرو ہر کوئی جو ہے نا وہ ریزرو فورس کے اندر ہوتا ہے، سوائے چند ایک آرتھوڈاکس ہیں جو کہ اچھا خاصا ہزاروں میں تعداد بنتا ہے، وہ کبھی بھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، ادروائز بھی وہ فوج جوائن کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ٹو ٹاک آف پارٹیسپیٹنگ ان اے وار. سو اب وہاں پہ
लेबनान के अंदर ओवर स्ट्रेच हो गए, ईरान वॉर शुरू कर दी, इनडायरेक्ट आप देखें मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, यमन सीरिया लगे ही रहते हैं. फिर जो इन्होंने गजा के अंदर किया उसकी वजह से भी इनका मोराल टूट चुका है. मोराल इज सो डाउन, ख़ास तौर से ईरान की अभी हालिया कार्रवाइयों के बाद, कि अब वो इनके फ़ौजी भी मज़ीद लड़ना नहीं चाहते, वो लेबनान से भी निकलना चाहते हैं. हिजबुल्लाह वो बताते हैं कि जनाब बिल्कुल अर्बन एरियाज़ के अंदर बैठी हुई, वहाँ पे आप देख रही हैं बच्चों की, सिविलियंस की शहादतें ये लोग कर रहे हैं लेबनान के अंदर, और सिर्फ ये कह के कि जनाब हम हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं. हिजबुल्लाह टारगेट होती है नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ सिविलियंस की शहादतों की आती हैं. सो ये बहुत सारे अनासर इकट्ठे हो गए, अवाम की फ्रस्ट्रेशन, अपने अमरीकी फौजी हलाक होना और फिर उसको उस पर पर्दा डालना, अपनी आवाम से छुपाना, दुनिया से छुपाना, हकायक मानना ना, इजरायली फौजियों की हलाकतें, प्लस इजरायली फौजी बिल्कुल इस जंग से निकलने को तैयार हैं. लेबनान के बॉर्डर पे जो कुछ हुआ है, वो जो मिनिस्टर के बेटा और उनके पता नहीं किस किस को, तो अभी बहुत ज़्यादा नुकसान है जिसको ये छुपा रहे हैं. अब वो फ्रस्ट्रेशन इस हद तक आ गई है कि उनको या तो वो जो आपने पहले भी बात की थी कि ख्याल यही था कि जी अब वो आंखें बंद करके एक ब्लाइंड अटैक कर देंगे, ठीक है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जी हमने ईरान का तबाह कर दिया. दूसरा इस वक्त जो मशवरा उनको दिया जा रहा है कि खुदा का वास्ता है आप निकलें इस जंग से, और कितना आपने नुकसान करना है. जो बार बार उनके अपने एडवाइजर्स भी एडवाइस दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं कि आप कोई सेफ एग्जिट ढूंढें, कोई फेस सेविंग हमें नजर आए, आप अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें. भाई वो तो रोज कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पे जब भी आते हैं बात करते हैं, कैमरा देखते हैं, क्या कहते हैं कि वी हैव वन दिस वॉर. अगर जंग आपने जीत ली है तो बड़ा सादा सा सवाल है, आप अब हमला क्यों करना चाहते हैं? आपने तो जंग जीत ली है, आपने अपनी विक्ट्री एक तरीके से डिक्लेयर कर दी, तो फिर अब क्या चीज़ रह गई है जिस पे आप ये पॉजेस भी ले रहे हैं, फिर हमले की धमकी भी देते हैं, और फिर आपको मुज़ाकरात की आड़ में भी छुपना पड़ रहा है. देखें, मैं इस चीज़ की बिल्कुल कायल हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए हर जगह पे, बात इफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत के ज़रिए हल होनी चाहिए जो भी ऐसे तनाज़ात हों. लेकिन इस वक्त अमेरिका को पता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फुटिंग पे मौजूद है, ईरान का अपर हैंड है. जहाँ तक ईरान की बात है, इस पे हमने लास्ट भी पॉडकास्ट में बात की थी कि ईरान डेफिनेटली उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं. जो 15 नुकात भेजे थे, जो 15 शराइत भेजी थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका ने, वो तो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी, उस पर तो बात करना नहीं चाहते. हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मुसव्वदा सामने आता है जो माकूल हो, जो थोड़ा रीजनेबल हो, तो उस पर बात हो सकती है. पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार है उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं. सो डिप्लोमेसी में एज आई सेड अर्लियर, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, बहुत राब्ते हो रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको हर फोरम के ऊपर डिस्क्लोज किया जाए या एडमिट किया जाए. अच्छा, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, इनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तय पा जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि ईरान पे इजराइल हमला नहीं करेगा दोबारा? कोई गारंटी नहीं है. फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें नज़र आ रहा है ना, जो इनकी रिजर्व फोर्सेस भी हैं वो भी हर महाज से भागना चाहती हैं, वो भी ये. अच्छा, दूसरा ये देखें कि आप एक के बाद एक शिकायत जो आ रही है ना वहाँ पे, वो ये आ रही है कि आपने हमें यके बाद दीगरे जंगों के अंदर आपने हमारी फ़ौज को वो रेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया, वो ब्रेक नहीं दी है. कभी कहते हैं लेबनान, कभी कहते हैं मिडिल ईस्ट, कभी कुछ, तो अभी ईरान के अंदर बिजी हैं. सो अगर ये वाकई इजरायली मिलिट्री के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट है, तो ये बहुत एक डिजास्टर के तौर पे सामने आएगी ये चीज़. एंड दिस इज डेंजरस. ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनका फौज का चीफ कह रहा है. ये कोई पाकिस्तान की फौज नहीं है जो जज्बा शहादत लेके निकले और लड़े दुश्मन से. ये इजरायली फौजी हैं, ठीक है. तो इनका मोराल डाउन एक जंग से ही हो जाता है. एक फौजी इनका मारा जाए तो इनका मोराल डाउन हो जाता है. हमारे कितने सैकड़ों रोज शहादतें देते हैं लेकिन डटे हुए. सो वो एक फौजी बनने के लिए भी ना आपको बड़ा दिलगुर्दा चाहिए. आपके पास जब तक वो पाकिस्तानी फौज की तरह जज्बा शहादत नहीं हो, वो बात नहीं बनती. और वो आपको उनका अपना फौजी जो फौज का सरबराह है वो बता रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि जी इस पे कुछ तवज्जो दे लें, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एंड नॉट इन अ गुड वे.
سو مجھے یہی لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے تو ظاہر کوئی گارنٹیز نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ایسا شخص ضرور اقتدار میں موجود ہے جس کے حوالے سے بہت اب نیگیٹو سینٹیمنٹ ابھر رہا ہے. اس پہ کرپشن چارجز ہیں، اس پہ یہ جو اکتوبر 7 پہ حماس کے اٹیک کے بعد سے جو اسرائیل کی کاروائیاں ہیں ان کاروائیوں پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. لیبنان وار ہو یا پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جو انڈائریکٹ کانفلکٹس میں اسرائیلی فوجیوں کو یا فوج کو کسی نہ کسی طریقے سے الجھایا گیا، ان ساری چیزوں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ کرنے کو تو حملہ کر سکتا ہے، بٹ ایران کا رسپانس دیکھنے کے بعد وہاں پہ بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے ہمیں. نیتنیاہو ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ وہی حرکتیں، وہی جنگی جنون، وہی سب کچھ تباہ کر دو، ایران کو ملیا میٹ کر دو. یہ اس کا ایمبیشن ہے، اس کا خواب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایران کی ریٹیلیشن کے بعد ان کے فوجیوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، جو یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ جی ہماری تو بہت ہی کوئی ایک ناقابل تسخیر فوج بن چکی ہے اور ہمارے پاس تو جو ٹیکنالوجی ہے اتنا ایک ایج حاصل ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. سو وہ سارے کا سارا جو بھرم تھا، جو ٹال کلیمز انہوں نے کیے تھے، اب وہ ٹوٹ گئے ہیں. تو اب ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں رہی ہے جو یہ پوری دنیا میں ایک زمانے میں پورا ایک ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے. اچھا، پاکستان کی فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو ہر جگہ چرچے ہو رہے ہیں اس کے. اس میں بھی اگر پاکستان کی بات کریں تو لیڈ کر رہا ہے ترکی اور مصر کے ساتھ، پاکستان بھی لیڈ کر رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پہلے ایسا کیا تھا جو پاکستان کی فارن پالیسی اتنی، اس کی یہ پوزیشن نہیں تھی، لیکن اب بہت ڈفرینٹ ہے، پاکستان کہیں اسٹینڈ کرتا ہے ابھی اس ٹائم پہ؟ بالکل. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوتے تھے، ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آپ کے ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں نا، بہت زبردست ڈپلومیٹس ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی، بڑے اچھے بڑے نامور آپ کو بیوروکریٹس ملتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکشن جو ہے نا وہ ریاست کی ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. وہ جو لائن انہوں نے لینی ہے جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے آتی ہے. اگر اسٹیٹ ہی آپ کو پرو ایکٹیو کردار ادا کرتی ہوئی نہ دکھائی دے تو ایک ڈپلومیٹ چاہے جتنا مرضی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہو، وہ کیا ہی کر لے گا. جی. آپ کو ماضی میں جو پاکستان کی ریاست ہے نا، ایسا دیکھیں، آپ کو اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. جب تک پاکستان کوئی بھی اسٹیٹ، آپ ایک کمپنی پہ اگر چلا رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی غلطیاں ہیں ان کو تصحیح نہیں کریں گے تو پھر کمپنی نقصان میں جائے گی. سو سملرلی ملک کا بھی یہی حال ہوتا ہے. غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے، ادراک کرتے ہوئے پھر ان کی تصحیح کرنی چاہیے. جب تک آپ کریکشن اپلائی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو غلطی کا پتہ نہیں ہو. آپ کی اسٹیٹ نے وہ پرو ایکٹیو کردار ادا ماضی میں نہیں کیا. آپ بہت ساری ایسی چیزوں میں الجھے رہے جو شاید کسی بھی طریقے سے پاکستان کے مفاد میں نہیں تھی. بڑی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت کی، اور آج بھی مجھے افسوس ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی. دیکھیں سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے نا وہ پاکستان ہونا چاہیے. کسی کی کوئی بھی پولیٹیکل افیلیشن ہو، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ایف ہے، جس کی جو مرضی پولیٹیکل افیلیشن ہو، لیکن اگر کوئی پارٹی کا شخص، کوئی بھی پارٹی کا شخص اٹھ کے، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، وہ یہ کہے گا کہ جی آئی ایم ایف لون نہ دے پاکستان کو، پاکستان کے لیے شرائط اور کڑی کر دے، وہ یہ کہے گا کہ جی پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دے، مطلب وہ ساری چیزیں اگر آپ وہ کہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو، تو پھر مجھے تو آپ کے محب وطن ہونے پہ شک ہوگا کہ آپ اپنا پرسنل ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہے. ایسی بے تحاشا چیزوں میں ریاست الجھی رہی جو کسی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، ایک شخص یا ایک سیاسی جماعت کے مفاد میں تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو شکر ہے کہ وہ چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان اے وے کہ اب آپ کو ریاست جو ہے نا، پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ سر فہرست نظر آتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرائیورٹی جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ کے نیریٹو کو ہے. اچھا، پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں ملکوں کی تاریخ میں، ملکوں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کو بہت عرصے کی جو آپ کی محنت رائے گاہ جاری ہوتی ہے نا، اس کو لائم لائٹ میں لے آتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ موقع پچھلے سال آیا. وہ امریکہ
جو پاکستان کے حوالے سے خاص طور سے اگر صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہی بات کر لیں، پاکستان کے F-16 کے مینٹیننس ایڈ بند کر دو، پاکستان کو کہو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، پاکستان کو کہو یہ ڈبل گیم کرتے ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے آپ نے ایک نیگیٹو پرسیپشن خاص طور سے جو آپ کے پڑوسی ملک بھارت نے ایک ویسٹرن میڈیا کے سامنے یا اپنی جو لابیسٹس انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں باہر، ان کے ذریعے ایک پروان چڑھایا ہوا تھا، اسی کو بائی کیا جا رہا تھا. پھر آپ کے پاس ایک مئی 2025 آتا ہے جب آپ پہ آپ کا دشمن ملک، پڑوسی ملک حملہ کرتا ہے، جس کو اپنے سے بہت پاکستان سے بہت بڑا فوجی طاقت ہونے کا ایک غرور ہوتا ہے، پاکستان سے بہت بڑی اکانومی ہونے کا غرور ہوتا ہے، تو وہ اسی زوم میں آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. لیکن جب آپ اس کو زیر کرتے ہیں تو اس کے بعد نہ صرف اس ملک کا بھرم ٹوٹتا ہے، اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے، دنیا سے اس کا جو رہا سہا بھرم تھا وہ ختم ہوتا ہے، جو نیریٹو اس نے بنایا تھا وہ زیرو ہوتا ہے، پورا اس کا امیج کولیپس کرتا ہے. اور پھر وہ ممالک امریکہ جیسی سپر پاورز جو کہ اسی نیریٹو کو لے کر چل رہی تھیں، یہی سوچ کے کہ جی انڈیا ایک بڑا ملک ہے، یہی سوچ کے کہ جناب پاکستان کے پاس وہ عسکری صلاحیت نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پھر کون سبقت لے کے جاتا ہے، کون فاتح ہوتا ہے اور کون ایک لوزر کے طور پہ سامنے آتا ہے. سو یہ ایک ایسا لمحہ تھا پاکستان کے لیے جس نے پاکستان کو اور ایک مقام جو ہے اوپر کا وہ دلایا. اب اس کے بعد پورا دیکھیں ایک آپ کو شفٹ نظر آتا ہے امریکہ کے نیریٹو میں ٹورڈز پاکستان. پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلا اپنا اسپیچ کرتے ہیں پاکستان کی، وہ جو کل کو کہتے تھے کہ جی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور پاکستان کی قربانیاں جو پتہ نہیں کتنے اربوں کا نقصان ہوا، کتنی ہی ہزاروں شہادتیں ہوئیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا. وار آن ٹیرر میں اتنے سال، ایک ایسی جنگ جو کہ امریکہ ہمارے در پہ لے کے آیا تھا، اس کا حصہ بن کے پاکستان نے جو سیکریفائسز اٹھائے، کہیں اس کا ذکر آپ کو نظر نہیں آتا تھا. وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو الزامات پاکستان پہ لگاتے تھے وہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا شکریہ، پاکستان نے ہیلپ کی. میں نے افغانستان والا جو اٹیک تھا اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے میں اگر کسی ملک نے ہیلپ کیا تو وہ پاکستان نے کیا. سو سارا آپ کو ایک شفٹ نظر آیا اس چیز کے اندر. وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پاکستان کے F-16 جہازوں کے لیے جو مینٹیننس ایڈ ہے اس کو روک دیتے تھے، اس کو بحال کر دیتے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ پاسٹ میں پاکستان کے خلاف جایا کرتی تھیں، پاکستان کی ریاست کے ایک پرو ایکٹیو کردار ادا کرنے کے بعد آپ کو پاکستان کی حق میں جانا شروع نظر آنے لگ گئیں. پاکستان نے اپنے آپ کو، ہمارے مسائل ہیں، ابھی بھی ہیں، ہماری اکانومی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی ایشوز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، سب کچھ ہمارے لیے ٹھیک ہو گیا، نہیں، ہمارے آج بھی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جی اور جابز ہوں، انفلیشن کم ہو، بالکل یہ ساری ایشوز ہیں. لیکن اب آپ کو آہستہ آہستہ اس کی جانب کام ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. وہی آپ کی لیڈرشپ پاکستان کی پاسٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے شاید ہی کسی کو وہ عزت ملی ہو جو ابھی موجودہ وزیر اعظم کو مل رہی ہے، یا جو موجودہ چیف آف ڈیفینس فورسز کو یا آرمی چیف سید عاصم منیر کو مل رہی ہے. فیلڈ مارشل بن گئے وہ تو، ٹھیک ہے، اوبیسلی ان کی جو اس جنگ میں جتنی بھی کوششیں تھیں، تمام ایفرٹس تھیں، اس کے اعتراف میں آئی تھنک بنتا بھی تھا بالکل. سو اب آپ کو اگر کہیں پر پاکستان کے خلاف ایسے بیانات نظر آتے ہیں ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ، تو آپ کہیں سے بھی ان کو پاکستان سے محبت کرنے والا نہیں کہہ سکتے. ان کا اپنا بغض ہے ریاست کے خلاف، لیڈرشپ کے خلاف، جو مختلف پہلوؤں سے آپ کو کہیں نہ کہیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایسے لوگ اب مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے تھے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی، یا جن کی وجہ سے پاکستان کا امیج صرف ایک ایسے ملک کا رہ گیا تھا جو آپس میں لڑ رہے ہیں، پولیٹیکل رائولریز ہیں، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں، ہر کسی کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہہ رہے ہیں، کرپٹ کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ مجھے بتا دیں کیا سنا آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ کرپٹ ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. کہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں کہ جناب امریکہ اور ایران
ایک جنگ میں ہیں, پاکستان کے کردار کی بات کر رہے ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہی, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, سب کہہ رہا ہے. بھائی پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر خود مانتے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایکس پہ ایک پوسٹ ڈالی, ٹھیک ہے, کہ پاکستان از ریڈی ٹو ہوسٹ دا میڈیشن بٹوین یو ایس اینڈ ایران. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو ٹروتھ سوشل یوز کرتے ہیں, وہ اس کا پوسٹ کا, پرائم منسٹر شہباز شریف کی اسی پوسٹ کا اسکرین شاٹ انہوں نے وہاں لگایا. وٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کو انڈورس کر رہے ہیں نا اس پوسٹ میں جو لکھا ہوا ہے. سو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے پاکستان کے حوالے سے. ایران نے کہا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ کہاں چیزیں آپ کو پاسٹ میں نظر آتی تھیں؟ اور اگر آج بھی آپ کو ان چیزوں کے خلاف کوئی بیانات نظر آتے ہیں تو آئی ایم سوری, آپ لوگ پھر اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں, آپ ملک کے مفادات کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی آج کہتا ہے GSP+ اسٹیٹس پاکستان کا ختم کر دو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہے, تو بھائی کون سے محب وطن ہیں آپ؟ پاکستان کو نقصان ہو جائے تو ہو جائے, ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کو نہ ہو. So this is not on. اور اب ایسے لوگوں کی, ایسے نیریٹیوز کی خاص طور سے پاکستان کے اندر اب اس پولیٹیکل اسپیس میں جگہ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, ایک ابھی ریلیونٹ سی اسٹیٹمنٹ آئی اور لوگ بھی ریلیونٹ ہیں. انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک جو ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دیا کہ انڈیا کوئی بروکر کا کردار نہیں ادا کرنا چاہتے. بیسکلی وہ پاکستان کو ٹونٹ کر رہے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی عوام اتنی فرسٹریٹڈ کیوں ہے؟ مطلب خاص طور پہ جو پاکستان کا جو کردار ہے ابھی میڈیشن میں, اس کو لے کے کیا ان کو اتنی فرسٹریشن ہے نا, رو رہے ہیں نا. مجھے تو لگتا تھا جے شنکر جو ہے وہ واقعی آنسو نہ نکل آئیں. سیریسلی اتنی تکلیف ہے اس چیز کی کہ پاکستان کیسے چھوڑیں. آپ اس وقت صرف اور صرف سوشل میڈیا اٹھا لیں. ویسے تو وہاں پہ ایک رواج بن چکا ہے نا کہ جو بھی ڈسینٹنگ وائس ہو اس کو بند کر دو اور اتنی اجازت نہیں دو. کچھ لوگ شاید VPN یوز کر کے یا باہر بیٹھ کے ان کے کوئی نہ کوئی ٹویٹ شویٹ کر دیتے ہیں. اب تو خیر ایکس ہو گیا, بٹ عادت وہی ہے ٹویٹ کہنے کی. اینی وے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, انڈیا نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے لگ کے, امریکہ کے پیچھے لگ کے اپنا نقصان ہی کیا ہے. پرائم منسٹر مودی کی جو خواہش تھی کہ اچھا جی وہ مائی ڈیئر فرینڈ یا مائی پتہ نہیں کیا وہ بیسٹ فرینڈ والا مضمون 5ویں جماعت کا لکھ کے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ان کو ہو جائے گا, لیکن نقصان ہی نقصان ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ایک تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک اس پہ باقاعدہ انالیسز ہوا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کس طریقے سے انڈیا کو پھنسا دیا ہے, ٹریپ کر دیا ہے, اور انڈیا کو جو ہے وہ بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے, اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ خاص طور سے لاسٹ ایئر مئی کی جنگ کے بعد, پاکستان کے اس جنگ جیتنے کے بعد وہ بحال کرنا شروع کر دیا, اور پاکستان کو جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی بھی وہ والا مقام دلا دیا ہے جو وہ کہتے ہیں انڈیا کے پاس ہونا چاہیے تھا. تو وہاں جو محب وطن انڈینز ہیں ان کو اس چیز کا دکھ ہے, جینون دکھ ہے, میں مانتی ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان کی جگہ ہوتا, پاکستان کی جگہ ہم کردار ادا کر رہے ہوتے. ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, تو ہم نے وہ اسپیس کیوں جانے دی, ہم نے وہ پاکستان کو کیوں اسپیس جو ہے وہ خود پلیٹ میں رکھ کے دے دی. وہ ہے جینون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہاں جو محب وطن ہے. لیکن اس میں وہ قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ مودی کو, اپنی لیڈرشپ کو, کہ یہ سب کچھ کرنے والا, انڈیا سے جو اس کا ایک زمانے میں مقام تھا وہ چھیننے والا یہ شخص ہے, اس کی پالیسیز ہیں جس نے یہ سب کیا ہے. تو اب وہ پالیسیز پہ تنقید ہونا آئی تھنک ان کا ایک روش ہی بنتی جا رہی ہے, بڑا ایک ٹریڈیشن بنتا چلا جا رہا ہے. اور اب زیادہ لوگ جو ہیں اس پہ بات کرنے لگ گئے انڈیا کے اندر, آپ کو زیادہ ایسی آوازیں نظر آتی ہیں. میڈیا پہ بھی اب ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے ان کے جو مودی کے خلاف کہیں نہ کہیں وہ بات کر جاتے ہیں. کچھ دبے چھپے الفاظ میں بھی آپ کو ایسی باتیں نظر آتی ہیں, لیکن ہر طرف سے جو تنقید کے نشتر ہے نا وہ اس وقت ان کے پرائم منسٹر مودی پہ برسائے جا رہے ہیں, ان کی پالیسیز پہ برسائے جا رہے ہیں. سو ظاہر ہے وہ جے شنکر جس کو لگتا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی ڈپلومیٹ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں, honestly that's what he thinks about himself. تو اس نے دیکھا کہ اچھا مجھے تو لگتا تھا میں ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہوں, پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھ کے تو پھر اس بیچارے کا کیا حال ہونا ہے جو ہو رہا ہے. تو پاکستان کو بروکر کا کچھ اور کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, who cares. رو نہیں رہا بیچارہ, یہ بس شکر ہے, ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا آنسو نکل آئیں گے. بالکل. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.